واٹ از ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ؟ ایئر کرافٹ انجینئرنگ ایئر کرافٹ کی مینٹیننس سے ہی ریلیٹڈ. تو ایک جو ہے وہ ایاسا ہے. ایاسا از دا یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی. پاکستان اگر وہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ لائسنسنگ کے لیے کیا کاسٹ اس کو بیئر کرنی پڑ سکتی ہے؟ اور ان کے جو ریگولیشنز اور لا ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں 161 کنٹریز آف دا ورلڈ میں. پاکستان میں یونیورسٹیز مختلف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ ڈگری پروگرام وغیرہ اور سرٹیفکیشنز وغیرہ لانچ کرتی رہتی ہیں اور وہ طلباء کو اس حوالے سے کورسز وغیرہ بھی کروا رہی ہوتی ہیں. مگر آج کل ایک نیا انجینئرنگ جو ہے کورس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس حوالے سے مختلف یونیورسٹیز اس پروگرام کو چلا بھی رہی ہیں جس کا نام جو ہے وہ ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ ہے. تو ذرا جانیں گے کہ یہ نیا نام ہے اور یہ اچھوتا نام ہے, یہ کون لوگ ہیں, کیا کام کر رہے ہیں اور یہ کس قسم کا کورس ہوا کرتا ہے اور اس کورس میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور اس سے پڑھنے والے طلباء زندگی کے نشیب و فراز میں کہاں پہنچتے ہیں. تو اسی حوالے سے ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر کو میں نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے. عامر ذوالفقار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ ہوتی کیا ہے, کیونکہ بحیثیت خود ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر ہے. تو عامر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. اچھا عامر صاحب, سب سے پہلا اور بیسک سوال تو یہی ہے کہ ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے لوگ بات کر رہے ہیں اور یونیورسٹیز کروا رہی ہیں, تو یہ کیا چیز ہے, اس کورس میں کیا ہوتا ہے, واٹ از ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ؟ ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ بیسیکلی سرٹیفکیشن پروگرام ہے جو دنیا میں تمام سول ایویشن اتھارٹیز جو ایئر لاس کو, ایئر اسپیس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں, یہ ایک لائسنس ایشو کرتی ہیں جس کے بیسس پہ ایئر کرافٹ انجینئر بنتے ہیں. اور ایئر کرافٹ انجینئرنگ ایئر کرافٹ کی مینٹیننس سے ہی ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, یعنی کہ جہازوں کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس وغیرہ اور تمام چیزوں کو ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا اسکوپ کیا ہے دنیا میں اور پاکستان میں, کیونکہ اب یہ ریسنٹلی جو ہے وہ شروع ہوا ہے یونیورسٹیز میں, تو اس کا اسکوپ کیا آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ خود بھی بحیثیت خود ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر ہیں, تو آپ کو کیسا لگا اس کا اسکوپ دنیا میں, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اسکوپ تو بہت زیادہ ہے. اچھا, نہ جہاز ختم ہو رہے ہیں, نہ جہاز کہیں جا رہے ہیں, بلکہ مزید نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دنیا انہانس کر رہی ہے اس ٹیکنالوجی پہ. اب میرے خیال ہے سب سے فاسٹسٹ ٹریولنگ موڈ ایئر کرافٹ ہے. لوگ جلد از جلد شارٹ ٹائم میں جانا چاہتے ہیں, تو اسکوپ تو بہت ہے اس کا دنیا میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرز ہوا کرتے ہیں جس کو یہ کورس کروایا جا رہا ہے, تو ان کو پراپر لائسنسنگ وغیرہ بھی ملتی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. جی جی بالکل. یہ میں نے جیسا پہلے بتایا ہے کہ جو سول ایویشن اتھارٹیز ہوتی ہیں تمام دنیا کے ممالک کی, وہ یہ لائسنس ایشو کرتی ہیں. اس کو بیسک پارٹ 6 کہتے ہیں. اچھا, پارٹ 6 جی, انیشیل لائسنس ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. آپ کو مینٹیننس ایویشن کی مینٹیننس انجینئرنگ میں جانے کے لیے یہ لائسنس ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو اچھا, یہ کیونکہ انجینئرنگ کا لفظ اس کے ساتھ موجود ہے, پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ جو تمام پاکستان کے جتنے بھی انجینئرز ہوتے ہیں وہ ان کو پاکستان انجینئرنگ کونسل اپروو کرتی ہے, تو وہ انجینئرز ہوتے ہیں. تو اس میں کیا معاملہ ہے کہ یا یہ بھی وہ سرٹیفائڈ انجینئرز ہوتے ہیں یا نہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ یہ گریجویشن کورس نہیں ہے, گریجویٹ انجینئر نہیں ہے, یہ سرٹیفکیشن کورس ہے. اچھا, اور لائسنس انجینئر ہے. اوکے. اگر کوئی گریجویٹ انجینئر اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو اسی لائسنس کو, اسی سرٹیفکیشنس کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر بننے کے لیے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو یہ ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر جو ہے اس کو کون لائسنس فراہم کر رہا ہے ابھی اس کورس میں اسپیسیفکلی؟ دیکھیں, میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہر ملک کی اپنی سول ایویشن اتھارٹی ہے, اور اس سول ایویشن اتھارٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسنل لائسنسنگ, ایک کام پرسنل لائسنسنگ ایشو کرنا بھی ہے. لیکن پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی اگر وہ لائسنس ایشو کرتی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے وہ ایاسا ہے. ایاسا از دا یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی, اوکے, جو کہ یورپین یونین کے 32 کنٹریز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, اور وہ لائسنس ایشو کرتی ہے. اور ان کے جو ریگولیشنز اور لا ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں 161 کنٹریز آف دا ورلڈ میں. تو ایاسا از گڈ اف somebody گو فار ایاسا وہ بیسک لائسنس. اور اچھا, ابھی میرے خیال سے جو یہ کورس پاکستان میں کیا جا رہا ہے یہ بھی ایاسا والا ہی جو ہے وہ شاید کورس ہے, کیونکہ میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا بیسکلی, تو مجھے دیکھنے کو ملا کہ یہ ایاسا سرٹیفائڈ جو ہے لائسنسنگ وغیرہ دی جا رہی ہے. ہاں, ایاسا دیکھیں, ایاسا کا بہت فائدہ ہے. ایاسا ایک تو 32 کنٹریز آف یورپ میں ایز اٹ از ایکسیپٹیبل ہے.
جو لائسنس ایشو ہو رہا ہے، اور دوسرا 161 کنٹریز اس کو اس کے اسٹینڈرڈس کی وجہ سے ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہیں. اوکے آلرائٹ. تو جاب اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں. لازمی بات ہے کوئی بچہ کوئی ٹریننگ کرتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، سرٹیفکیشن کرتا ہے، اس کا مین جو موٹیو ہوتا ہے وہ اچیو گول کرتا ہے وہ جاب کے لیے. تو جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر کو یہ تمام ایسا لائسنسنگ دے رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہوگی. تو وہ اس کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا پاکستان اگر وہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ لائسنسنگ کے لیے کیا کاسٹ اس کو بیئر کرنی پڑ سکتی ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایاسا کے لائسنس 32 کنٹریز آف ایاسا جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہوتے ہیں. سو دا اسٹوڈنٹ ہیو چوائس ٹو گو دیئر اینڈ ڈو دیئر لائسنسنگ اوکے. ان یورپ. اب یورپ میں جو ہے اگر آپ گوگل سرچ کرتے ہیں یونیورسٹیز کو یورپ کی، تو اپروکسیمیٹلی پاکستانی PKR 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ 2.25 کروڑ کاسٹ، لیونگ کاسٹ، موونگ کاسٹ، اچھا وہ ہول سول سارے خرچے وغیرہ ملا کر تقریباً دیکھیں آتی ہے. ایگزیکٹلی تو ہر یونیورسٹی کا الگ. مگر اگر پاکستان میں ہی جو صحیح یہ کورسز ہو رہے ہیں تو وہ ہوپ فلی اٹ از ویری گڈ کہ پاکستان کی یونیورسٹیز نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور پاکستان میں ہو رہا ہے، تو آف کورس یہ کم ہونا چاہیے اور میرے حساب سے 1/10 کی ریشو سے کم ہونا چاہیے. اچھا خاصا ڈفرینس ہے یہ تو. اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ کا جو یہ کورس ہے، اس کے علاوہ اس میں یہ جو ہے وہ B1 B2 کا میں نے کچھ نام سنا. جی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لائسنس کیٹیگرائز ہوتا ہے جس کے میں نے ذکر کیا ہے پارٹ 66. اس میں B1 جو ہے وہ ایرو اسپیس انجینئرنگ کو کور کر رہا ہوتا ہے. اچھا. اور B2 جو ہے وہ ایویونکس انجینئرنگ کو کور کر رہا ہوتا ہے. اوکے. اور اگر B1 B2 دونوں کمبائن ہوں گے تو ایرو اسپیس اور ایویونکس انجینئرنگ دونوں کور ہو رہی ہوگی. اچھا تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ایرو اسپیس انجینئرنگ اگر آپ سرچ کریں تو ہائیسٹ پیڈ انجینئرز جو ہیں دنیا میں ایرو اسپیس انجینئر ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک ایئر کرافٹ انجینئر ایرو اسپیس انجینئر کیسے ہے. تو ایک ایئر کرافٹ انجینئر ایرو اسپیس انجینئر ایسے ہے کہ جو بھی باڈی جو بھی آبجیکٹ ایئر اسپیس میں جا رہا ہے اس کے وہ تمام پارٹس جو ایئر اسپیس میں فنکشن کر رہے ہیں تو ایرو اسپیس پہ آ جائے گا، فیلڈ میں آ جائے گا. اوکے. اچھا مجھے ایک چیز یہ بھی تھی، میں 95% جاب اپارچونیٹی کے اوپر میں نے ایک ٹیگ لائن پڑھی یونیورسٹی کے ایڈ میں، تو میں ذرا اس سے شوق ہوا کیونکہ آج کل کے حالات جو ہیں اس میں انمپلائمنٹ اتنی ہے، وہ پھر آپ پورا اکنامیکلی ریسیشن میں جا رہی ہے پوری دنیا. اس میں کیا ایسی اپارچونیٹی موجود ہے کہ ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر کی اتنی ڈیمانڈ ہے اور وہ جو ہے وہ کیا اس کی حقیقت کیا ہے اگر آپ کے گھر میں سے جانوں تو؟ دیکھیں اگر یونیورسٹیز اناؤنس کر رہی ہیں یورپین سرٹیفکیشن اور ایاسا لائسنس کی طرف ان کو اسٹوڈنٹس کو ایلیجیبل کرا رہی ہیں، لیکن دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یاد اس بات کو بہت ذہن میں بٹھانا ہے کہ یونیورسٹی ایک پروگرام کرائے گی تو ایلیجیبل کرائے گی، صحیح ہے، لائسنس ایشو نہیں کر سکتی. لائسنس یورپین یونین کی طرف سے ایاسا کرے گی. اگر یونیورسٹی ایلیجیبل کرا رہی ہے اسٹوڈنٹ کو یورپین لائسنس کے لیے تو اس کا اسکوپ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں 32 کنٹریز آف یورپ پلس انکلوڈنگ 161 کنٹریز، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، انکلوڈنگ 161 کنٹریز آف دا ورلڈ جاب اپرچونیٹی ہے. تو آف کورس 95% پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ اس سرٹیفکیشن کے انسٹیڈ آف یہ کہ پاکستان کے اندر پاکستان سول ایویشن یہ لائسنس آفر ہو رہا ہے لیکن وہ صرف پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے. ویری شارٹ ایویشن انڈسٹری ان پاکستان، تو جاب ریشو بھی اسی حساب سے. تو اب وہ اگر آپ ایاسا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو جو پوٹینشیل ہے وہ زیادہ آپ کا پوٹینشیل ہوتا ہے، اپرچونیٹیز بڑھتی ہیں. بلکہ میں ان آف سینس یہ کہوں گا کہ اٹ از اے گارنٹیڈ آلموسٹ کہ جاب مل جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کیونکہ یہ ایک مینٹیننس انجینئرنگ کا کورس ہے تو ظاہر سی بات ہے ہینڈ آن جاب ہوگی اور کہ اس کے لیے پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا. تو اگر یہ پاکستان کی یونیورسٹیز اگر کروا رہی ہیں تو وہ ایکسپیرینس کے لیے فزیکل ایکسپیرینس کے لیے کیا واقعی ٹریننگ وغیرہ کروا رہی ہوں گی؟ کیا اسی کورس میں شامل ہے؟ اس کورس کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ لیکن بیسیکلی مجھے یہ تو آئیڈیا نہیں ہے کہ یونیورسٹیز کیا کروا رہی ہیں، لیکن یہ کورس ڈیزائن ایسے ہے کہ اس میں پڑھایا جاتا ہے، تھیوری کلاسز کی جاتی ہیں اور سرٹیفکیشن ایگزامینیشنز ہوتے ہیں. اوکے. جو B1 اور B2 کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہینڈ آن ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے. کیونکہ لائسنس یورپین لائسنس ہو
یا کسی بھی سول ایویشن کا لائسنس ہو، وہ اس وقت ایوارڈ نہیں ہوتا کسی اسٹوڈنٹ کو جب تک اس نے آن ہینڈ پریکٹیکل ایکسپیرینس نہ لیا ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ انٹرنشپ نہیں ہے، صحیح بات ہے. یہ کوئی کسی قسم کی کوئی او جی ٹی ٹریننگ نہیں ہے، یہ آن ہینڈ ریئل ٹائم پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، جیسے آپ امپلائمنٹ کے بعد پریکٹیکل ایکسپیرینس لے رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. اس کو لینے کے بعد ہر سول ایویشن کا ایک کرائٹیریا ہے، جب وہ میٹ ہو جاتا ہے تو وہ لائسنس کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ناظرین کو یہ میں بتانا چاہوں گا کیونکہ میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہوئی ہے. 4 سال کا کورس ہے جو یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں. بیسیکلی کراچی پاکستان میں انڈس یونیورسٹی اور ایک پی ایف کیٹ یونیورسٹی جو ہے وہ یہ کورس آفر کر رہی ہے. ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ کا کورس ہے اور اس میں یہ چیز ہے کہ 4 سال کا کورس ہے، 3 سال کا ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے، 1 سال کا تھیوریٹیکل جو تمام اسٹڈیز وغیرہ ہیں جو کہ یونیورسٹی پریمیسز میں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پراپر جو ہے وہ آپ کو ایکسپیرینس بھی دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لرننگ بھی دی جا رہی ہے اور پھر لائسنسنگ کے لیے پراپر مینٹورنگ بھی دی جا رہی ہے. دیٹس ریئلی نائس، دیٹس ریئلی ریمارکیبل ان پاکستان. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ کی، عامر صاحب تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اس کا بہت پوٹینشیل ہے، بہت اپارچونیٹیز ہیں، تو بہت زیادہ لوگ کر بھی رہے ہوں گے، بہت زیادہ لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا، تو کمپٹیشن کیسا ہے اس میں؟ کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے جب ہائی اینڈ پروڈکٹ ہے اور آپ کی لرننگ زیادہ ہے تو اس میں کمپٹیشن بھی ہوگا. تو ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں پوری دنیا میں؟ ہم کس نہج پہ کیا ہمیں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے پاکستانی ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرز کو؟ بالکل، دنیا میں پاکستانی ایئر کرافٹ انجینئر ہر جگہ جاب کر رہے ہیں، ہر جگہ جاب کر رہے ہیں، ہر ایئر لائن میں، ہر کانٹیننٹ میں پاکستانی ایئر کرافٹ انجینئرز جاب کر رہے ہیں. وی آر اے گڈ کمپٹیٹر اینڈ وی آر اے گڈ لرنر. اور اگر میں آئی بلیو کہ اگر یونیورسٹیز اس کو لے کر آئی ہیں تو ہمارے پاکستانی یوتھ میں پوٹینشیل ہے بالکل کہ وہ انجینئر بنے. اور سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں، دنیا سرٹیفکیشن پہ چلی گئی ہے. بالکل ایسے دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ سرٹیفکیشن پروگرامز کے تھرو ایک ویلیویبل نالج گین کریں اور سرو کریں. اب پاکستان سرٹیفکیشن کی طرف جا رہا ہے، دیر آئے درست آئے لیکن جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں CA ACCA سرٹیفکیشن پروگرام ہے، اس کی ویلیوز کیا ہیں. بالکل ایسے ہی. دا پرسن ہو ہیو CA سرٹیفکیشن وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں CFO لگتا ہے. اسی طرح a person having a certification in aircraft maintenance, he will be aircraft engineer اور اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ مینیجرل پوسٹ، ڈائریکٹرشپ سب پہ جاتا ہے. اچھا ایک اور سوال عامر صاحب، کیونکہ یہ سرٹیفکیشن ہے اور پاکستان میں کیونکہ جو ہے وہ بلیف لوگوں کا یہ ہے کہ جب تک کوئی ڈگری نہیں کر لیتے تب تک زندگی میں کچھ اچیو نہیں کر لیتے، یا پیرنٹس وغیرہ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ڈگری ہونا ایک زیادہ سیف ہے بنسبت سرٹیفکیشن کے. تو کیا سرٹیفکیشن جو ہے وہ سیکیور ہے؟ کیا وہ اشور کرتی ہے آپ کی آگے کی جو کریئر ہے اس کو اشور کرتی ہے؟ ذرا میں آپ سے اس کا انپٹ چاہوں گا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اگر آپ ریشو لیں جاب کا، ان امپلائمنٹ اور امپلائمنٹ کا، تو ڈگری ہولڈرز کی جو ریشو ہے امپلائمنٹ کی وہ 45 to 50%. بالکل ایسی ہے، بالکل صحیح. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. اور پاکستان میں جو سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں ان کی امپلائمنٹ کا ریشو لیں تو 80 to 95%. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ACCA والے CA والے سرٹیفکیشنز ہیں. اسی طرح پاکستان میں بہت ساری ایویشن کی ڈگریز اناؤنس ہو رہی ہیں، ایویشن مینجمنٹ میں ہو رہی ہے، ڈفرینٹ چیزوں میں ہو رہی ہے. جابس نہیں ملتی بچوں کو، بالکل ایسے. کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. تو اب لوگوں کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، یوتھ کو آگے بڑھنا ہے. سرٹیفکیشن سے مت گھبرائیں، یہی وہ سرٹیفکیشن ہے. اگر کوئی ایویشن میں انٹرسٹڈ ہے تو دس سرٹیفکیشن از دا بیسٹ سرٹیفکیشن ٹو ڈو اینڈ گیٹ دا جاب. اوکے آلرائٹ. اچھا مجھے ایک اور بات اگر سوری میں اس میں ایک ویلیو ایڈیشن یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہونا چاہیے. دنیا ایڈوانس کر گئی ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریں، کسی بھی ایئر لائن کی کرائٹیریا چیک کریں تو وہ یہ کہے گا ہمیں EASA Part 66
plus 3 years of practical experience, minimum requirement. صحیح, ہم ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں بلکہ مطلب جی کر سکتے ہیں نا, گوگل پہ سرچ کر لیں, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کر لیں. ہاں تو جب آپ کی سرٹیفکیشن آپ کو لیڈ کر رہی ہے ایاسا پارٹ 6 کی طرف اور 3 سال کا ورکنگ ایکسپیرینس دے رہی ہے, تو دیر از نو ہارم کہ یو ول ناٹ گیٹ دا جاب. بالکل, اب تو آپ نے سب سیکھ لیا ہے, اب تو آپ کو خالی جاب ہی کرنی باقی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال میرا یہ تھا کہ کیونکہ اب پاکستان ہے, پھر اب جب باہر ابروڈ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ کے بارے میں بات کرنی تھی مجھے, کہ کیا خواتین جو ہے یہ کورس کر سکتی ہیں, لڑکیاں جو ہماری ہیں, ہماری جو یوتھ گرلز ہیں, وہ یہ کورس کر سکتی ہیں, کیا وہ اس میں آگے جا کے اپنا کریئر دیکھ سکتی ہیں, کیا یہ ان کے لیے سوٹیبل ہے, یا جو ہے یہ خالی وہ کہتے ہیں نا کچھ جو پیشے ہیں وہ مردوں کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں, تو اس میں کیا معاملہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پیشے مردوں کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ نہیں, مگر یہ ہماری ایک سوچ ہے, اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ایویشن انڈسٹری میں اب خواتین بہت تیزی سے آ رہی ہیں. ہاں, چاہے وہ HR ہو, چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, اور وہ خواتین جو چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا جانتی ہیں, جو ہائیلی پیڈ سیلری انجوائے کرنے کی خواہش مند ہیں, وہ ایئر کرافٹ مینٹیننس, انجینئرنگ اور فلائنگ میں آ رہی ہیں. بہت فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے, سیکیور انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ اس کورس کو اٹینڈ کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. اٹس گڈ ٹو بی اے لیڈر انسٹیڈ آف ڈوئنگ اینی تھنگ ایلس. تھینک یو عامر صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا, آپ کے آنے کا بہت زیادہ شکریہ. آخر میں آپ سے ایک انپٹ چاہوں گا, کیونکہ آپ ایز اے ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ان اسٹوڈنٹس کو جو اپنا کریئر دیکھتے ہیں, یا ان پیرنٹس کو جو اپنے بچوں کا ایک بہتر مستقبل دیکھتے ہیں, ان کو ایز اے ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے اور کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ذرا لاسٹ کامنٹس میں ہمارے آڈینس کے, اگر آڈینس کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہیں تو. میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جب میں نے یہ انجینئرنگ شروع کی تو باہر سرٹیفکیشنز اور باہر کے لائسنسز کا اسکوپ نہیں تھا. میں نے دنیا میں اپنا جا کے ٹریننگز کی, جو کہ مشکل کام ہے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے. اگر پاکستان میں یونیورسٹیز نے ایاسا پارٹ 6 کورسز شروع کر دیے ہیں, تو میں پیرنٹس کو یہی کہوں گا, اٹس اے گڈ اپارچونیٹی, اس کو اویل کریں, آئیں اور یہ کورسز کریں ٹو گیٹ اے گڈ جاب, گڈ کیریئر. تھینک یو ویری مچ. آپ نے تو جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. تھینک یو ویری مچ عامر صاحب فار یور اپریشیشن. ویلکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.